نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ سے پوری طرح شرماؤ۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے شرمانے کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے پوری طرح شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے سر اور سر میں آنے والے خیالات کی نگرانی کرتا رہے اور پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی بھی دیکھ بھال کرتا رہے، اور موت کے نتیجے میں سڑ گل جانے اور فنا ہو جانے کو بھی یاد رکھے۔ بس جو شخص یہ سب کرتا ہے وہی در حقیقت اللہ سے ٹھیک ٹھیک شرماتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز نہ پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اس شخص کی طرح نماز پڑھو کہ جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں، خاموشی بہت اچھی ہے۔ خاموش رہنا دانائی ہے، خاموش رہنا حکمت ہے، اور اگر بولنا پڑے تو اچھی بات منہ سے نکالیں جس کا لوگوں کو فائدہ ہو۔ کسی کو اچھی نصیحت کریں، کسی کو دین کے بارے میں کوئی بات بتائیں، فضول باتیں جو ہے وہ نہ کریں۔ یاد رکھیں جو بات بھی آپ منہ سے نکالیں گے، جو بات آپ کی زبان سے نکلے گی وہ لکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ زبان سے بات نکالیں، وہ زبان سے نکلی ہوئی بات لکھی جاتی ہے، جس کے بارے میں وہ پوچھ بھی ہوگی اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے جب بھی زبان سے بات نکالیں تو اچھی بات نکالیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ جو بات نکل گئی زبان سے وہ لکھی گئی، اور جو لکھی گئی پھر اس کے بارے میں آپ سے پوچھو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کم بولنا جو حکمت ہے، بالکل کم بولیں، ضرورت جب پڑے تو تب بولیں، خاموش رہیں، خاموش رہ کے اللہ کو ذکر کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، بلا وجہ بے فضول اپنی زبان کو نہ چلائیں، کہ جو بھی زبان سے بات نکلے گی وہ لکھی جائے گی، اور جو لکھی جائے گی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ۔ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہو
اور اس سے یقین ہو گیا ہو کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، ایسا شخص نہایت خشوع سے نماز پڑھے، اس کا دل پوری طرح سے خدا کی طرف متوجہ ہو اور نماز پڑھتے ہوئے دنیا کی وادیوں میں اس کا دل بھٹکتا نہیں پھرے گا۔ وہ بات جو آدمی زبان سے نکالتا ہے اگر وہ خلاف حق ہے اور آدمی نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس سے معافی نہیں مانگی، تو ظاہر ہے کہ حساب کے وقت اس کے پاس کچھ کہنے اور معذرت کرنے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اور آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال و اسباب اور دولت کی فراوانی پر رشک نہ کرو، کیونکہ یہ فانی ہے۔ جب تک دنیا سے آدمی کے اندر بے نیازی نہیں پیدا ہوتی، آخرت کی بلندیوں تک اس کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو محترم ناظرین، وہ جو لکھی ہوئی ہیں باتیں، وہ جو اپنے غلط کسی کو بول دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو کچھ بھی بھلا برا کہہ دیا، کسی کے پیچھے کچھ کہہ دیا، اس سے توبہ کریں تو وہ جو اللہ مٹا بھی دیتا ہے، گناہوں سے توبہ کریں تو گناہ مٹا دیتا ہے، پھر لکھی ہوئی باتوں سے توبہ کریں تو وہ بھی مٹا دے گا انشاءاللہ۔ بس وہ بندہ پھر محنت کرتا رہے، پھر اللہ کو یاد کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، تو اس سے پہلے ہی سوچ سمجھ کے جو بات زبان سے نکالنی ہے نکالے، تاکہ جو بھی زبان سے بات نکلے گی وہ لکھی جائے گی، اور لکھی گئی پھر اس کے بارے میں پوچھو۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ جب بھی بولیں اچھی بات بولیں، کسی کو نصیحت کریں، کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں یا کوئی دنیاوی فائدے کی بات بتائیں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، غلط بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے آدمی ہٹ نہیں سکتا جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ عمر کن مشاغل میں گزاری، کن کاموں میں عمر گزاری، دین کا علم حاصل کیا تو اس پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جسم کو کس کام میں گلایا۔ یہ باتوں کا جواب جو ہے وہ اللہ کو دینا ہوگا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ عمر کن مشاغل میں گزاری، تو آپ جو ہے جب اللہ پوچھے گا کہ عمر کن کاموں میں گزاری، تو اللہ تیرے دین کو پھیلانے میں گزاری، اللہ تجھے یاد کرنے میں گزاری، اور دین کا علم حاصل کیا تو کہاں تک عمل کیا۔ تو دین کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے مال کمائیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، وہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ جسم کو کن کاموں میں گلایا، اللہ تیری عبادت میں لگا رہا، اللہ کی عبادت کریں، دن رات اس کو یاد کریں۔ تو عبادت نماز، محترم ناظرین، میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز پڑھ لینا جو ہے وہ فرض ہے، نماز جو ہے وہ فرض ہے، کسی کا دل کرے یا نہ کرے نماز پڑھنی ہی ہے، کیونکہ وہ فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اپنی طرف سے آپ کیا کرتے ہیں، دین کے کام اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں، نماز تو فرض ہے نا، وہ اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اپنی طرف سے ہم دین کا کیا کام کرتے ہیں، کسی کو نیکی کا رستہ بتاتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غریب مسکین کو، کیا ہم اپنے
پاس سے کیا کرتے ہیں، کوئی دین پہ خرچ کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے ان کی فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسافر کو ڈر ہو کہ وہ راستہ ہی میں رہ جائے گا اور وقت پر منزل پر نہ پہنچ سکے گا تو وہ رات کو سوتا ہی نہیں، بلکہ اپنا سفر رات کے آغاز سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ بخیریت وقت پر منزل پہنچ جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کا مال بھاری قیمت میں ملے گا، سن لو، اللہ کا مال جنت ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارے آقا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اللہ نے جنت کے بدلے ان کی زندگیاں اور ان کے مال لے لیے، اور ہمارے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ ان کو جنگیں لڑنی پڑی، ان کو اپنے مال خرچ کرنے پڑے، ان کو اپنے جانیں دینی پڑی۔ آج ہم جو ہے ہم نماز پڑھنے سے بھی غافل ہیں، آج ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جس کو پوچھو ہاں میں مسلمان ہوں، اخلاق کسی میں نہیں ہے۔ بہت آخری درجے پہ اخلاق پہنچ چکا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں میں، آخری درجے تک اخلاق، کسی کو بولنے کی تمیز نہیں رہی کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ کسی میں اخلاق نہیں ہے، اخلاق کی بہت کمی ہے۔ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ پہ فکر کریں کہ ہمارے اندر کتنا اخلاق ہے۔ بس مال بنانا ہے، کسی بھی طرح مال بننا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے بنے، کسی کی گردن کاٹ کے بنے، جھوٹ بول کے بنے، مال بنانا ہے، اور وہ مال جو قبر میں سب سے زیادہ تنگ کرے گا۔ حلال مال کمائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، حلال مال کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ حلال طریقے سے مال کمائیں اور اس کو اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، پھر وہ مال جو ہے وہ وبال نہیں بنے گا، وہ آپ کے لیے خیر بنے گا۔ لیکن جیسے لوگ مال کما رہے ہیں اور ہوس پوری نہیں ہوتی، جس کے پاس جتنا ہے اتنا ہی اس کو تھوڑا لگتا ہے اور بنانے کے چکر میں، اور یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں کرتے کہ میری آخرت تھوڑی بنی ہے، میں اس کو زیادہ بنا لوں، میں کم از کم رات کو 100 آیات قرآن پڑھ کے سوؤں، میں کم از کم رات کو 1000 آیت پڑھ کے سوؤں۔ اس میں کوئی فکر نہیں ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے بن گئے ہیں، اتنے اور بنانے ہیں، صبح وہ فلاں کو ایسے کر کے دھوکہ دوں گا تو میں جو ہے اس سے پیسے کھینچ لوں گا۔ محترم ناظرین، یہ ساتھ نہیں جانے والے، یہ وبال اپنے سر پہ نہ ڈالیں، اس سے بچیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔